ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری اپنی ہی غلطیاں اور ہماری کوتاہیاں ہمارے دلوں کی ویرانی اور وحشت کا سبب بنتی ہیں. گناہ جو ہیں وہ سینے کی گھٹن کا سبب بنتے ہیں، دل کی تنگی، ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ سینے کی گھٹن کے اسباب میں سب سے بڑا سبب اللہ سے اعراض کرنا ہے، الاعراض عن اللہ تعالی. یعنی انسان کا دل اس وقت گھبراتا ہے، انسان کے دل کے اندر گھٹن اور تنگی اس وقت ہوتی جب انسان اللہ سے منہ موڑتا ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے، پلٹنے کی بجائے جب اللہ سبحانہ وتعالی سے دور جاتا ہے. اور دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا ہے. یعنی ہماری سب سے بڑی کوتاہی کیا ہے کہ ہم اللہ کو بھول کر اور چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، انسانوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، مال کے ساتھ، گھر کے ساتھ. کتنی بے شمار چیزیں ہیں جو ہماری توجہ اپنی طرف کھینچے رکھتی ہیں. ہم سب جانتے ہیں اپنی کمزوریوں کو. نمازی کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے اچھا یہ کام ختم کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اور کرتے کرتے ہم اس میں تاخیر کر ہی جاتے ہیں. اسی طرح اور کہاں کہاں کوتاہی کرتے ہیں. جس شخص کا دل جتنا روشن ہوگا، جس کے پاس علم کی روشنی ہوگی، وہ اچھی طرح اپنی کمی کوتاہی کو جان لے گا کہ میں کہاں ڈنڈی مار رہا ہوں اور کہاں غفلت برت رہا ہوں. یعنی بعض اوقات ہم دوسری چیزوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اللہ کو بھولتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے ہم بھولے رہتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج توبہ ہے، استغفار ہے. اور سچا استغفار، سچی توبہ دل کی صحت، تندرستی اور سلامتی کو لوٹا دیتا ہے. یعنی جب ہم پلٹتے اللہ کی طرف تو ہمارا سکون ہماری طرف پلٹ آتا ہے، ہماری خوشی اور اطمینان ہماری طرف لوٹ آتا ہے، جو ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہم سے جدا ہوا تھا. اسی طرح یہ کہ ہم سب اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر طرح طرح کی مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں. کبھی وہ مصیبت کسی بیماری کی شکل میں آتی ہے، کبھی مالی یا اولاد کی تکلیف کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. تو ایسی صورت میں اس کا علاج بھی توبہ اور استغفار ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے، کیونکہ قرآن شفا بھی ہے نا، تو بیماری بھی بتاتا ہے اور علاج بھی بتاتا ہے. تو قرآن کی روح سے گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار، توبہ ان کا علاج ہے. تو جب ہماری روح بیمار ہونے لگے، کمزور ہونے لگے، بے چین ہونے لگے، تو اس کا بہترین علاج توبہ ہے.